اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. گفتگو ہماری کلی اور جزئی کی تعریف کے تکملے میں جاری تھی، اور اس مقام پر آ کر اس نقطے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حصول کلی کا جو زاویہ گزشتہ کتاب کے اندر، گزشتہ صفحے کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ ثم ان الانسان رأى جزئیات متعددہ، یعنی جزئی کو سمجھانے کے بعد کلی کو سمجھانے کے لیے جب آئے تو انہوں نے ایک کیفیت بیان کی، ایسی کیفیت جس کے ذریعے سے کلی کو حاصل کرنا. البتہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ مطلب ابتدائی مطلب ہے، معمولاً اس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ منحصر ہو کلی کا حصول اسی کیفیت میں. اسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے گزشتہ درس میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس کیفیت کو پڑھنے کے بعد لکیر کے فقیر مت ہو جائیے گا کہ یہ سمجھ بیٹھیں کہ کلی کو ہم اسی صورت میں ہی حاصل کر سکتے ہیں. مفہوم کلی اسی وقت ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ جب آپ جزئیات متعددہ کو اپنی آنکھوں سے بے اعتبار وجود خارجی ملاحظہ کریں، اس جزئی کو، اور اس کے بعد جا کے ان کے درمیان ایک مشترک صفت کا انتزاع کر کے اور خصوصیات جزئیات کو نکال کر آپ ایک مفہوم کلی کا انتزاع کریں. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلی تو ایک ایسی چیز ہے، مفہوم کلی وہ تو ایسی چیز ہے کہ ہم یہ کہیں گے آگے چل کر، اور یہی درس کل کسی حد تک ہمارا ہوا بھی صحیح، کہ کبھی کبھار تو ایسا ہے کہ اصلاً افراد کلی جو ہیں وہ بالفعل خارج میں وجود ہی نہیں رکھتے، ہیں ہی نہیں. کلی کے افراد موجود ہی نہیں ہے، جیسے شریک باری یا اجتماع نقیضین. ہاں، یا کبھی کبھار ایک ہوتا ہے، یہ ایک ہوتا ہے، یہاں سے گفتگو آج آئے گی. ٹھیک، تو کہہ رہے ہیں کہ آغا یہ آپ نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں کیفیت بیان کی گئی، بس آپ کلی کو فقط اسی طریقے سے اخذ نہیں کریں گے، صحیح ہے، بلکہ مفہوم کلی پر بڑی کتابوں کے اندر بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی باتیں کہ کلی کہاں سے اخذ ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ ایسی دنیا میں جاتے ہیں کہ پتہ نہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ہیں، پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، عجیب ہی باتیں کرتے ہیں. ہمیں تو یہی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں جو یہ سامنے کی بات کر رہے ہیں. صحیح ہے، انسان مفہوم کلی کو کہاں سے اخذ کرتا ہے، بڑی کتابوں میں بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں. صحیح ہے، خیر. تو ابھی تو پہلی کتاب ہے نا، ابھی تو پہلی کتاب ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ منطق پر جو ہے وہ کچھ اور کتابیں بھی پڑھیں گے، مثلا ملا جو ہے وہ پڑھیں گے. ہاں یہ تو ماشاءاللہ بڑے منطقی و فلسفی اس دنیا سے تشریف لے گئے، بڑی شخصیت تھے. ٹھیک ہے، علم منطق و علم فلسفہ و علم عرفان پر ان کا بڑا کام ہے. آغا حسن زادہ ہے، معمولی مرحوم ہو گئے، لیکن ایک بہت بڑا نام ہے. تقریباً کتابوں پر ان کا حاشیہ ہے، اور تقریباً کتابوں کی انہوں نے شرح کی ہے. صحیح ہے. تو التجرید ایک کتاب ہے شیخ نصیر الدین طوسی کی، پھر اس کی شرح ہے النزید. صحیح ہے، یہ اس کی شرح ہے.
اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھیں گے شرح منظومہ، یہ بھی ایک کتاب ہے منطق کے موضوع پر، صحیح ہے۔ البصائر النصیریہ، یہ بھی منطق کے موضوع پر ایک کتاب ہے۔ اور کیا بتاؤں، اس کے علاوہ جو ہے وہ نجف میں کیا رائج ہے، کون سی منطق، کیا کہتے ہیں اس کو، حاشیہ ملا عبداللہ، جو تہذیب پر حاشیہ لگایا ہے، تفتازانی کی جو کتاب التہذیب ہے اس پر حاشیہ ہے ملا عبداللہ کا، بہترین کتاب ہے۔ شرح شمسیہ، ہاں دیکھ رہے ہیں آپ، پھر آگے بڑھیں گے ملا صدرہ کی کتابیں، کئی کتابیں ہیں، یعنی منطق و فلسفے پر کئی کتابیں، تو بڑی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، خدا ہمیں توفیق دے۔ نہیں سرکار، میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں، بہت چھوٹا ہوں۔ چلیں ٹھیک انشاءاللہ۔ وَقَدْ لَا يُوجَدُ لَهُ إِلَّا فَرْدٌ وَاحِدٌ، اور بسا اوقات اس مفہوم کلی کے لیے موجود نہیں ہوتا مگر فقط ایک فرد۔ البتہ یہ جو کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ اس مفہوم کلی کے لیے ایک ہی فرد موجود ہوگا یا ایک ہی فرد موجود ہوتا ہے، تو اس ایک فرد کے علاوہ کا ہونا بسا اوقات محال ہوتا ہے، بسا اوقات محال نہیں ہوتا ہے۔ دو صورتیں بنا لی انہوں نے، یہاں پر ایک ہی صورت بیان کی ہے، میں دوسری صورت آپ کو دے رہا ہوں۔ بسا اوقات ہونا محال، جیسے واجب الوجود۔ واجب الوجود ایک مفہوم کلی ہے، اس کا ایک ہی فرد ہے اور دوسرا فرد ہونا محال ہے، ہونا محال ہے، یعنی اس مفہوم کلی کو ہم خارج سے جوڑ کر نتیجہ نکال رہے ہیں یہ، وَإِلَّا ذاتی طور پر اس مفہوم کلی کے اندر وہ صلاحیت ہے جو کہ کلی کی تعریف کی ہے۔ کلی کی تعریف ہم نے کیا کی کل، بتائیں آگا کمبر، یہ ہے نا اہم چیز۔ کلی کس کو کہتے ہیں بھائی، کیا تعریف ہے مفہوم کلی، کس کو کہتے ہیں؟ یہ چیز ہے اصل، پہلے یہ ہے، پھر ہے ملا صدرہ، پھر ہے اسفار۔ صحیح ہے جی آگا، اس پر ایک سے زیادہ کا صدق کرنا مفہوم پر، مفہوم کلی ہاں ممتنع نہیں ہے، اس کا صدق کرنا، اس کو صدق کرنا ایک سے زیادہ پر۔ چلیں صحیح، خود وہ مفہوم کلی ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ ایک سے زائد پر صادق آ سکے، یعنی محال نہیں ہے کہ وہ ایک سے زائد پر صادق آئے، صحیح ہے۔ تو کلی یعنی مفہوم کلی میں ایک مثال دے رہے ہیں، مفہوم واجب الوجود، یہ مفہوم کلی ہے، اس کو اگر نسبت دیں خارج میں تو اس کا ایک ہی فرد ہے، اللہ تعالی سبحانہ و تعالی ایک ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ غَيْرِهِ، اس فرد واحد کے غیر کا وجود بھی یہاں پر محال ہے۔ وجود غیرہ ہے نہیں ہے، کیا لکھا وجود الغیر، غیری، یہ تو غلطی ہو جائے گا، ظاہر غیر ہی ہونا چاہیے، نہیں غیر ہی ہونا چاہیے، فرد واحد۔ تھوڑا سا اور ہی پرانی کتاب ہو گئی جی، بالکل لکھیں، کیونکہ ان دونوں نسخوں میں آ گیا نا، یہ لیٹسٹ ہے، یہ آغا فیاضی والا یہ لیٹسٹ ہے، اس میں اگر کہیں چھوٹا چھوٹا اشتباہ ہے بھی اور رہ گیا عبارت کے اندر یا صحیح ہونا چاہیے تھا، تصحیح تو کی ہے انہوں نے،
وہ بڑا نام ہے آغا فیاضی. وَقَدْ لَا يُوجَدُ لَهُ إِلَّا فَرْدٌ وَاحِدٌ. اور بسا اوقات تو اس مفہوم کلی کے لیے ایک ہی فرد ہوتا ہے. اب وہ جو ایک فرد ہے نا، بسا اوقات اس کے غیر کا وجود محال ہوتا ہے، بسا اوقات محال نہیں ہوتا ہے. محال ہونے کی مثال کیا آئی؟ مثل مفہوم واجب الوجودی، واجب الوجود کا مفہوم. بابا تھوڑی دیر اس کو عام معنی میں لیں، ادھر میری طرف دیکھیں. لفظ واجبن، واجبن، یہ لفظ الوجود اس کا فاعل ہے واجب کا، صحیح ہے، جس کا ہونا ضروری. تو جس کا ہونا ضروری، یہ جس کا ہونا ضروری، یہ معنی جو ہے نا خود کلی معنی ہے. ایک واجب صیغہ اس میں فاعل کی بنسبت ہر وہ شے کہ جس کا ہونا ضروری، جس کا وجود ضروری. اب جب ہم اس کو خارج سے نسبت دیتے ہیں تو ہمیں ایک ہی فرد ملتا ہے، ایک ہی فرد ملتا ہے. لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم خارج میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہی فرد ملتا ہے، یہ ہمیں خود یہ واجب الوجود نہیں بتلا رہا ہے. اس نقطے کی طرف توجہ کریں، آج کے درس میں یہ ہے. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ واجب الوجود کا فرد ایک ہے خارج میں، خارج سے پتہ چل رہا ہے. یہ ہمیں کسی اور طریقے سے پتہ چل رہا ہے، وہ نیچے بتائیں گے. وہ ادلہ کچھ اور ہیں. وَإِلَّا خود ذاتاً اس مفہوم واجب الوجود کے اندر یہ صلاحیت ہے، محال نہیں ہے کہ یہ ایک سے زائد پر صدق آ جائے. ذاتی طور پر اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مفہوم کلی ہے. ٹھیک ہے، دوبارہ بسا اوقات اس مفہوم کلی کے لیے ایک ہی فرد ہوتا ہے. یعنی خارج میں دیکھیں تو ایک ہی فرد ہے. البتہ وہ فرد بسا اوقات منع کرتا ہے اس چیز سے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، جیسے واجب الوجود. لیکن بسا اوقات منع نہیں کرتا. اس کی مثال انہوں نے نہیں لکھی ہے، جیسے شمس، سورج. ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں قد لا يمتنع وجود غیرہ. اوپر ہے کہ وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ غَيْرِهِ. اس کی دوسری صورت کیا بنے گی؟ لا يمتنع وجود غیرہ. بسا اوقات محال نہیں، جیسے سورج. صحیح ہے. الشمس یہ مفہوم کلی ہے. قدما کا قول بھی یہی ہے، متاخرون کا قول بھی یہی ہے. اگرچہ آج کل کی سائنسی تحقیقات امکانی کہتی ہے، امکاناً کہتی ہے کہ سورج کے کئی افراد ہیں، کئی گلیکسیز ہیں، کئی سورج ہیں، تو کئی وہ ہیں، ہوگی. بہرحال امکانی بات ہے کیا یہ ہم بات کر رہے ہیں. خارج میں ایک ہی فرد ہے اس کا، لیکن منع نہیں ہے، محال نہیں ہے کہ کوئی اور فرد بھی ہو. یعنی یہ وجود دوسرے وجود سے منع نہیں کرتا ہے. جبکہ مفہوم واجب الوجود ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کا خارج میں ایک ہی فرد ہے اور وہ وجود دوسرے وجود سے منع کرتا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے؟ جی دوبارہ اسی لیے کہا مفہوم کلی. ضروری نہیں ہے کہ مفہوم کلی کو آپ جزئیات متعددہ جن کو دیکھا انہی سے اخذ کریں، ضروری نہیں ہے. بلکہ بسا اوقات تو مفہوم کلی کے لیے اس کے افراد میں سے کوئی فرد ہوتا ہی نہیں ہے، یا کبھی کبھار ایک ہوتا ہے. البتہ یہ ایک، اس کی دو صورتیں بنیں گی. یہ ایک دوسرے سے یا تو منع کرے گا یا منع نہیں کرے گا. منع کرے اس کی مثال مفہوم واجب الوجود، نہ منع کرے اس کی مثال شمس. یہ ہے تقسیم. لیکن جو ابھی میں نے نقطہ کہا جس پہ تھوڑا سا آپ کے کان کھڑے ہو گئے، وہ میں نے کیا کہا کہ ہم اس مفہوم واجب الوجود کو خارج میں دیکھیں تو ہمیں ایک بندہ ملا، ایک ذات ملی، ایک فرد ملا، خدا، اللہ. لیکن میں نے کیا کہا کہ اس کے اندر اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مفہوم واجب الوجود سے. اس کو اگر دیکھیں مفہوم واجب الوجود کو تو اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ ایک سے زائد پر صدق آ سکتا ہے، آ سکتا ہے. مفہوم کلی ہے نا، مفہوم کلی تو اس کی تعریف تو ذہن میں رکھنی ہے. اس کے اندر صلاحیت ہے واجب الوجود. ہاں یہ ہمیں الگ سے ادلہ کے ذریعے سے، برہان کے ذریعے سے، دلیلوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس واجب الوجود کا ایک ہی فرد ہے. خود مفہوم واجب الوجود ہمیں یہ نہیں بتلاتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے. یہ چیز اب مطلب بیان کرنا چاہ رہے ہیں. دوبارہ دیکھیں وَقَدْ لَا يُوجَدُ لَهُ. اور بسا اوقات موجود نہیں ہوتا لہو اس مفہوم کلی کے لیے الا، مگر موجود ہوتا ہے فرد واحد، ایک ہی فرد ہوتا ہے.
وقد یمتنع، یہاں پہ قد بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ دوسری صورت یہ بتا ہی نہیں رہے اسی لیے قد نہیں لکھ رہے. لکھ دیں لیکن پھر وہ بھی لکھیے گا بسا اوقات وقد لا یمتنع، یعنی دونوں صورتیں لکھنی پڑیں گی پھر آپ کو، تاکہ پتہ چلے کہ یہاں پر مراد کیا ہے. کیونکہ جیسے آپ قد ڈالیں گے تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا دوسری صورت کیا ہے، تو پھر آپ بتائیے گا وقد لا یمتنع. بولیں گے اس کی مثال کیا ہے، آپ کہیے گا الشمس ہے ایک، لیکن شمس کے اندر یہ صلاحیت ہے، اور یہ شمس منع بھی نہیں کرتا اس چیز سے کہ کوئی اور شمس ہو. خدا کے لیے تو ہے کہ وہ ایک کا ہونا ضروری ہے، اس کی دلیلیں ہیں اپنی اپنی جگہ پر. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، مثلا ایک دلیل آپ کی خدمت میں عرض کر دی. وَيَمْتَنِعُ وُجُودُ غَيْرِهِ، اور یہ فرد واحد محال ہے کہ اس کے غیر کا وجود ہو، یہ محال ہے. مثلو مفہوم واجب الوجودی، مفہوم واجب الوجود یہ مثال ہو گئی کہ اس مفہوم کلی کا ایک ہی فرد ہے اور یہ فرد دوسرے فرد کے وجود کا سے منع کرتا ہے. لیکن یہ منع کیوں ہے؟ وہ یمتنع کی دلیل یہ ہے، یہ امتناع خود مفہوم واجب الوجود کی وجہ سے نہیں ہے، کسی اور دلیل کی وجہ سے. لہذا کہہ رہے ہیں لقیام البرہان، برہان کے اوپر لکھیں ادلہ توحید، جتنی بھی توحید پر دلیلیں ہیں ان کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مفہوم واجب الوجود کا ایک ہی فرد ہے، کوئی دوسرا فرد نہیں ہے. محال ہے کہ دوسرا فرد ہو اس کے علاوہ. وہ بھی دلائل عقلیہ ہی ہیں، لیکن خود مفہوم واجب الوجود ہمیں یہ نہیں سمجھاتا. لقیام البرہانی علی ذالک، آگا یہ امتناع کیوں ہے؟ اس کے غیر کے وجود کا امتناع ہے لقیام البرہانی علی ذالک، کیونکہ برہان قائم ہے علی ذالک، اس امتناع پر. وہ ہمیں الگ سے دلیل معلوم ہے، ہمارے پاس الگ سے برہان موجود ہے اس بات پر کہ وہ جس کا ہونا ضروری ہے نا وہ ایک ہے، وہ کہ جس کا ہونا ضروری ہے وہ ایک ہے. اسی لیے ہونے کے بارے میں بحث کوئی بھی نہیں کرتا ہے، شریعت شروع ہی توحید سے ہوتی ہے. یہ ہونے کا تصور تو فطرت کے اندر موجود ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اسی لیے انسان کسی نہ کسی چیز کے ذریعے سامنے ضرور جھکا ہے. میری مجلسیں اس پر بہت زیادہ صحیح نہیں ہے، کسی نہ کسی کے آگے جھکا، مطلب جانتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اب وہ بیچارہ اس کو تلاش کرنے نکلتا ہے تو دھوکا کھا جاتا ہے. وَإِلَّا کوئی ہے ما فوق، کوئی طاقت کوئی ہے. اس لیے کسی نہ کسی کے سامنے انسان جھکتا ضرور ہے، کیونکہ خدائی یا یوں کہوں کہ اس ذات، وہ قدرت، وہ اس کا عرفان یہاں پر موجود ہے فطرت کے اندر. کل مولود یولد علی الفطرہ، یا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. خدائی لے کے پیدا ہوا بچہ، فطرت کے اندر اس کے ہے کہ کوئی ہے. یہ کوئی ہے، یہ مفہوم واجب الوجود یہ ہے. اب وہ ایک ہے، اس کے لیے الگ سے پھر یہ الگ چیپٹر ہو جائے گا. ہاں لو کان فیہما مثلا ایک ہے، اور کیا بہت ساری آ جاتی ہیں. البتہ اگر آپ اس مفہوم واجب الوجود کو دیکھیں تو وَلَٰكِنَّ الْعَقْلَ، سبتین بھائی اچھا کلاس ہے، والا میسج کر دیں ان کو. وَلَٰكِنَّ الْعَقْلَ لَا يَمْنَعُ، البتہ اگر آپ فقط اس مفہوم واجب الوجود کو دیکھیں تو اس کی بنسبت عقل جو ہے وہ منع نہیں کرتی ہے. لا یمنع، عقل منع نہیں کرتی ہے. من فرض افراد، افراد کو فرض کرنے سے منع نہیں کرتی ہے. اس لفظ فرض پر انڈر لائن لگا دیں، کیونکہ اصل میں اسی مطلب کی طرف یہ آنا چاہ رہے ہیں آہستہ آہستہ. کیونکہ میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تعریف کو انہوں نے کما هو المشہور ایز اٹ از بیان تو کیا ہے، لیکن آگے چل کر بیان کریں گے کہ اس کے اندر تھوڑی سی گنجائش بہتری ہے، تاکہ جو اعتراضات تعریف پر وارد ہو سکتے ہیں ہم اس سے بچ جائیں. تو اس کے لیے لفظ استعمال کر دیا، تھوڑا سا چھیڑ دیا، لفظ فرض دے دیا یہاں پر. تو آغا عقل منع نہیں کرتی ہے اس بات کے لیے کہ ہم مفہوم واجب الوجود کے لیے افراد کو فرض کریں. فرض کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے،
فرض کر سکتے ہیں، عقل منع نہیں کر رہی ہے فرض کرنے. تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک ملتا ہے، وہ الگ چیز ہے. یعنی ہمیں الگ سے اس بات کا علم ہے، وہ قیام برہان کی وجہ سے، ادلہ توحید کی وجہ سے ہمیں پتہ ہے کہ واجب الوجود کا ایک ہی فرد ہے. وَإِلَّا مفہوم واجب الوجود، جب عقل اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، منع نہیں کرتی ہے کہ کئی افراد ہوں اس کے، ایسے افراد کہ لو وجدت لصدق علیہا ھذا المفہوم، کہ اگر یہ افراد موجود ہوتے تو یہ مفہوم ان افراد پر صادق آ سکتا ہے، آ سکتا تھا. ان کا اگر موجود ہوتا تو اس پر صدق آ جاتا. حسن، تم جزاک اللہ، اسی کی مثال آ جاتی ہے ہی نہیں نا. خوب، بحث تھوڑی سی آسان نہیں ہے، مشکل بحث ہے. اس کو آسان کرتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف. مفہوم واجب الوجود کلی ہے، صحیح ہے. مفہوم وہ سن لیں جلدی سے، کام لگا کے. مفہوم واجب الوجود کلی ہے، یہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ واجب الوجود تو ایک ہی ہے، تو یہ تو گویا جزئی ہو گیا، کیونکہ جزئی کے بارے کی تعریف میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ایسا مفہوم ہے کہ جس کا خارج میں ایک ہی فرد ہے اور یہ اسی پر ہی صدق آ رہا ہے، کسی اور پر تو صدق نہیں آ رہا نا. خلاصہ تو یہی ہے نا، خلاصہ تو یہی ہے، یہی ذہن میں اشتباہ آئے گا اور کچھ نہیں آئے گا. اسی لیے بیان بھی کریں گے کہ مفہوم واجب الوجود جزئی نہیں ہے. جزئی نہیں ہے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ذہن میں اندر یہی آئے گا، جزئی کے اندر یہی تو ہے. اصلاً اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے سوائے ایک فرد پر صادق آنے کے، یہی ہے نا. ایک مفہوم ہے، ایک فرد ہے، یہی جزئی ہے. لیکن اگر اللہ کے اعتبار سے دیکھیں تو جزئی رہے گا، خود لفظ اللہ کے اعتبار سے دیکھیں تو جزئی ہو جائے گا نا. لفظ اللہ کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں ابھی میں بات کر رہا ہوں واجب الوجود. میں اسی کی تو بات کر رہا ہوں. ابھی ہم نے پکڑا ہوا ہی واجب الوجود کو ہے کہ ہمیں الگ سے پتہ ہے کہ واجب الوجود کا فرد ایک ہے. تو یہ تو وہی ہو گیا، مفہوم ایک اور فرد بھی ایک، تو گویا جزئی لگ رہا ہے، گویا جزئی لگ رہا ہے. یہ چیز ہے. تو اسی لیے وہ اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں، ایسا آپ یہ مت سمجھیں، بلکہ مفہوم واجب الوجود کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ کئی افراد پر صدق آ جائے. فرض کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہوتے تو یہ صدق آتا. ذاتاً اس مفہوم واجب الوجود کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ صدق آ سکتا تھا. اس لیے کہ اگر جزئی ہوتا تو پھر کیا ہوتا بابا؟ اگر جزئی ہوتا تو پھر ادلہ توحید کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی. یہ چیز ہے نقطہ جو ابھی بتا رہے ہیں. دیکھیں، وَلَوْ كَانَا، ہم جو دلائل دیتے ہیں وہ واجب الوجود پر تو نہیں دیتے نا، ہم تو خدا پر دیتے نا، کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. واجب الوجود ہونے میں تو دلائل تو نہیں دیتے نا. واجب الوجود تو نہیں کہ جس کا ہونا ضروری ہے. تو یہی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا، کہ میں نے کہا تھا کہ وہاں پر اگر اس چیز کی گنجائش نہ ہوتی تو پھر توحید پر دلائل کیوں دینے پڑتے؟ یہ توحید پر ادلہ دینا بتلا رہا ہے کہ مفہوم واجب الوجود کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ کئی خدا ہیں. لیکن ہم تو توحید پہ دلیل دیتے ہیں نا، واجب الوجود ہونے پہ تو دلیل. توحید پہ دلیل تو یہ دوسرے مرحلے کی دلیل ہو جاتی ہے. یہ دینی اس لیے پڑتی ہے کیونکہ ہمیں اس مفہوم واجب الوجود کے اندر یہ یعنی صلاحیت ہے اس کے اندر کہ وہ کئی پر صدق آ سکتا ہے، تبھی ہمیں توحید پہ دلیل دینی پڑتی ہے، ورنہ توحید پہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر مفہوم واجب الوجود سے یہ سمجھ میں آ جاتا کہ وہ ایک ہے تو ضرورت کیا ہے توحید کی دلیلیں دینے کی؟ چیپٹر کلوز. یہی چیز. آئیے دیکھیں، ایسے تو لفظ اللہ سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا ایک ہی ہوگا کیونکہ لفظ ایک ہے، تو پھر تو اللہ کو ماننا چاہیے. دیکھیں اگر یہ نبی آ کر نہ بتائے اللہ تو نہیں پتہ چلے گا نا، نہیں پتہ چلے گا نا. میں وہی تو کہہ رہا ہوں، صرف کیا یہ نہیں پتہ چلے گا کہ جزئی ہے. نہیں، یہ نہیں، یہ نام اس ذات کا ہے، یہ نہیں پتہ چلے گا نا. یہ ہمیں آ کر کوئی اور بتاتا ہے. تو آ کر انہوں نے یہ بتایا نا کہ یہ ایک جزئی کا نام ہے، گویا ایک بندے کا نام ہے، ایک شخص کا نام ہے. ہاں، ایک کا نام ہے، کسی ایک کا. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ مفہوم واجب الوجود جو آپ کے اندر ہے نا، اس کا ایک فرد ہے، یہ بتایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں الگ سے کسی اور نے بتایا ہے. وَإِلَّا وہ مفہوم واجب الوجود جس کا کانسیپٹ میرے پاس ہے، اس کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ کئی پر صدق آ سکتا تھا. آئیے دیکھیں، وَلَوْ كَانَ مَفْهُومُ وَاجِبِ لفظ
لفظ اللہ تعالیٰ جزئی ہے نا، وہ کلی ہے ہی نہیں. لفظ اللہ کی طرف میں جا ہی نہیں رہا ہوں، لفظ اللہ کی طرف میں جا ہی نہیں رہا ہوں. ابھی ہماری بات چل رہی ہے. آپ کی وہی دلیل اگر وہاں لگائے تو وہ بات غلط ہو جائے گی نا. کیسے کیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا کہہ رہے تھے آپ کی بات ہے نا. اچھا چھوڑ دیں اس مطلب کو، ابھی فی الحال اس مطلب کو چھوڑ دیں. اصل بات یہ ذہن میں رکھیں، جو اسی لیے میں نے جہت کو میں نے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہاتھ سے جانے ہی نہیں دیا ہے. بابا یہ تکملہ ہے. کیفیت حصول کلی سے ذہن میں ایک اشتباہ آ سکتا تھا کہ یار یہ ممکن ہے کہ اس طریقے سے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آپ کی ذہنی ہم آہنگی کریں، اور اب آہستہ آہستہ اس کو تکملے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کمال کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ مکمل طریقے سے کلی ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے. پہلے ابتدائی طور پر بیان کیا کہ کلی کا حصول کیسے ہو سکتا ہے. بعض علماء اس پر اتفاق کرتے ہیں، لیکن بعض افراد کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کلی اسی طریقے سے حاصل ہو، بلکہ کلی ایسے حاصل ہی نہیں ہوتا ہے. بعض تو انکار ہی کر دیتے ہیں، لیکن ابتدائی منطق ہے نا، اسی لیے آگا کہہ رہے ہیں ابتدائی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ قبول کر لو اس بات کو. تو انہوں نے بتا دیا یار آپ متعدد جزیات کو دیکھتے ہیں، کلی حاصل ہو جاتا ہے. لیکن کہیں آپ ادھر پھنس نہ جاؤ کہ کلی کا حصول ہمیشہ افراد کے ذریعے سے ہوگا، بلکہ ایسے کلی بھی ہیں کہ افراد ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسا کلی بھی ہے ایک ہی فرد ہے. البتہ وہ جو ایک فرد ہے بسا اوقات ایسا فرد ہے کہ وہ دوسرے کو منع کرتا کہ یہ نہ ہو. بسا اوقات کہتا جو دوسرے کو منع کرتا نا وہ کیا تھا، وہ ہے مفہوم واجب الوجود. اب مفہوم واجب الوجود جب بیان کیا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امتناع ہے کہ کوئی اور فرد نہ ہو، یہ کسی اور دلیل کی وجہ سے، وَإِلَّا خود مفہوم واجب الوجود کے اندر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، فرض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اس کے کئی افراد ہوں. اگر جزئی ہوتا تو کیا مسئلہ تھا، اب سنیے. وَلَوْ كَانَ مَفْهُومُ وَاجِبِ الْوُجُودِ جُزْئِيًّا، اس لیے کہ اگر، یہ سوال مقدر کا جواب ہے، اگر واجب الوجود کا مفہوم جزئی ہوتا تو لما کانت حاجت الی البرہان علی التوحید، تو اصلاً کوئی حاجت ہی نہ ہوتی کہ ہم برہان کی طرف محتاج ہوں. کس پر برہان؟ علی التوحید. توحید یعنی ایک قرار دینا، ایک قرار دینا کہ وہ واجب الوجود ایک ہے. اس پر ہمیں الگ سے دلیلیں دینی پڑتی ہیں. ابھی بھی میں نے تھوڑا سا آپ کو عرفی زبان میں سمجھایا کہ ہونا، کہ کوئی ہے، یہ تصور سب کے ہاں ہے. سلسلہ شروع ہوتا توحید سے، توحید پہ دلیلیں دی جاتی ہیں، اس سے آ کر دلیلیں دی جاتی ہیں کہ وہ جو آپ کے ذہن میں تصور ہے کہ کوئی ہے، وہ زیادہ نہیں ہے، وہ ایک ہے. کیونکہ وہ جو کوئی ہے نا، اس کوئی کے اندر عمومیت ہے، وہ کلی مفہوم ہے، وہ ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں. اور لوگ، میں کہتا ہوں مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے، مسلمانوں کے اندر اس طریقے سے، یہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ جو ہے وہ خدا، قرآن کے اندر اس طریقے سے آیت ہے کہ وَفِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. قرآن کی ظاہر آیت سے یہاں خدا دو ہیں، ایک زمین میں ایک آسمان میں. اور یہ بھی مسلمان انسانوں کے درمیان جو ہے نا رائج ہے کہ سورج کا خدا الگ ہے، چاند کا خدا الگ ہے، زمین کا خدا الگ ہے، روزی کا خدا الگ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ فرشتے امور ان کو انجام دے رہے ہیں، خدا کی حکمت سے انجام دے رہے ہیں. خدا ایک ہے، اس پر کئی دلیل ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. صحیح ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ برہان قائم کیا ہے اس بات پر کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہو جاتا، بس نہیں ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تالی باطل ہو جائے گا تو مقدم خود بخود ثابت ہو جائے گا نا. یہ تو ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ، تالی اور مقدم. چلے آئیے دیکھیں آگا. لما کانت، تو نہیں ہوتی، حاجت یعنی ضرورت، الی البرہانی، برہان قائم کرنے کی جانب. کس چیز پر برہان؟ علی التوحیدی، توحید پر. بلکہ وکفا، اور کافی ہو جاتا، نفس و تصور مفہوم ہی، فقط اس مفہوم واجب الوجود کا تصور ہی کافی ہو جاتا. کس چیز سے کافی ہو جاتا؟ لنفی وقوع الشرکت فیہ، اس مفہوم واجب الوجود کے اندر شرکت کے وقوع کی نفی کے لیے. یعنی مفہوم واجب الوجود اگر جزئی ہوتا تو ایک ہی سمجھ میں آتا نا، دوسرا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا.
فقط تصور مفہوم واجب الوجود ذہن کے اندر آ جاتا تو واضح ہو جاتا، جزئی ہوتا تو اس کا مطلب ایک ہی فرد ہے، ایک سے زائد پر صدق آنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہ ہوتی تو ہمیں ضرورت کیا تھی کہ ہم آ کر یہاں پر دلیلیں دیتے؟ کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نبیوں کو لانے کی، قرآن کو لانے کی، یہ ساری چیزیں جتنے بھی ادلہ قائم کیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کیا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ نفس سے مفہوم واجب الوجود جزئی نہیں ہے، کلی ہے. وعلیہ، بس اس بنیاد پر فہذا الانحصار فی فرد واحد، پس یہ انحصار یعنی مفہوم واجب الوجود کا انحصار فرد واحد میں، یہ انحصار انما جاء، یہ تو آیا ہے من قبل امر خارج، یہ ایک امر خارجی، دلیل عقلی خارجی، برہان عقلی خارجی کی جانب سے آیا ہے کہ جو خارج ہے کس سے؟ عن نفس المفہومی، خود مفہوم واجب الوجود سے الگ ہے، خارج ہے. خود اگر عقل نفس واجب مفہوم واجب الوجود کو دیکھے تو وہ منع نہیں کرتا اس چیز سے کہ خدائی میں کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے 100 ہو سکتا ہے 1,00,000 ہوں خدا، جتنے کام ہیں اتنے خدا، خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. صحیح ہے؟ لیکن ان چیزوں سے ہمیں منع کون کرتا ہے؟ الگ سے، من قبل امر خارج، کوئی اور دلیل آتی ہے، کوئی عقلی دلیل آتی ہے جو آ کر منع کرتی ہے. قبلی، صحیح ہے، جانب ہاتھ. بھائی ایسی بات نہیں، نہ پڑھی ہے. انما جاء من قبل امر خارج عن نفس المفہوم لا ان نفس المفہوم یمتنع صدقه على افراد کثیرۃ، نہ کہ یہ کہ خود مفہوم واجب الوجود، مفہوم پہ الف لام ہے، اشارہ ہے واجب الوجود کی طرف، نہ یہ کہ خود مفہوم واجب الوجود جو ہے اس کا صدقانہ محال ہے افراد کثیرہ پر، نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے، فرض کر سکتے ہیں. فرض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، عقل آپ کو اجازت دیتی ہے، فرض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اسی لیے ولو بالفرض کی قید کو تعریف میں بڑھا دو. آگے بات، اسی لیے ولو بالفرض کی قید کو تعریف میں بڑھا دو. اذن نتیجتاً بمقتضی ھذا البیانی، ہمارے اس بیان کا مقتضا، تقاضا یہ ہے کہ لا بد، ضروری ہے من اضافت قیدی ولو بالفرضی، اضافہ کروں گا بریکٹ والے، اس کو ہم مسمى مراد لیں گے، اسم مراد لیں گے. قیدی ولو بالفرضی، ولو بالفرض کی قید کے اضافے کا ہونا لازمی ہے. کر تو دیا، یہی تو کر رہا تھا، بھی دوبارہ کروں گا. اذن نتیجتاً بمقتضی ھذا البیانی، یہ جو ہمارا اوپر والا پیراگراف آیا ہے، اس پیراگراف کے ذریعے سے، اس بیان کے ذریعے سے، اس بیان کا تقاضا یہ ہوا، اس بیان کے تقاضے کے مطابق لا بد، ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ من اضافت قیدی ولو بالفرضی، ولو، ہاں صحیح ہے، جو آپ کو اچھا لگے، مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ولو بالفرضی، جو مناسب لگے، آپ دقت سے دیکھیں، کوئی مسئلہ نہیں، حرج نہیں ہے. آگا ولو بالفرض کی قید کا اضافہ ضروری ہے فی تعریف الجزئی والکلی، جزئی اور کلی کی تعریف میں. ان دونوں کے اندر ولو بالفرض کی قید کا اضافہ ضروری ہے. تو تعریف یوں بن جائے گی اب، فالجزئی مفہوم، جزئی ایک ایسا مفہوم ہے کہ یمتنع، محال ہے، صدقہ، اس کا صدقانہ، علی کثیر، کثیر پر، ولو بالفرضی. کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ فرض پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے.
والکلی لا یمتنع، اور کلی ممتنع نہیں ہے، صدقہ علی کثیر ولو بالفرض۔ دیکھیں فرض کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے فرض بمعنی تقدیر، اور ایک ہوتا ہے فرض بمعنی تجویز۔ یہ گا اور یہاں پر یہ جو اچھا فرض بمعنی تقدیر سمجھ لیں، اگر میں پرندہ ہوتا تو اڑ کر کربلا جاتا، جملہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، غلط نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ اگر میں پرندہ، یہ فرض تقدیری کی مثال یہ ہے۔ جتنے بھی جملے شرطیہ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر یہ جو کہا تھا نا، اگر ایسا ہوا تو، اگر ایسا ہوا تو ویسا ہوگا، اگر یہ فرض ہے نا، اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ فرض تقدیری ہے، یہ فرض تقدیری ہے، اس کو کہتے ہیں تقدیری، ہوائی بات ہے یہ، صحیح ہے، صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں، اسی کے اندر وہ آتا ہے جو نہیں کہتے کہ یار محال کو بھی فرض کرنے میں کیا حرج ہے، فرض المحال لیس بمحال، یاد ہے؟ فرض المحال لیس بمحال، یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ نہیں سنا ہے؟ محال کو بھی فرض کرنے میں، جیسے یہ محال ہے، پر تو نہیں ہے نا ہمارے، جملہ صحیح ہے، کیوں؟ یہ محال ہے، ہمارے پاس پر نہیں ہے کہ اڑ کے جانا ہمارے بس کی بات نہیں اڑ سکتے، محال ہے ہمارے لیے، لیکن فرض المحال لیس بمحال، یہ اسی باب سے، اسی باب سے۔ دوسرا آگا فرض کی قسم ہے تجویز العقل، تجویز العقل، عقل کا تجویز دینا، بس تجویز صحیح ہے، یہاں پر مراد وہی ہے اصل میں، اسی لیے کہہ رہا تھا عقلی تجویز کرتی ہے نا، وہ اوپر والا بھی یہ بھی، یعنی تقدیر العقل اور تجویز العقل، صحیح ہے، یہاں پر تجویز العقل مراد ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ولو بالفرض، یعنی عقل فرض کر رہی ہے، یہ فرض جو ہے نا آگا، یہ وہ ہوائی نہیں ہے، یہ جو ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ مفہوم واجب الوجود کے لیے کئی افراد کو فرض کرنا، تو یہ وہ محال والا فرض نہیں ہے، تقدیری فرض نہیں ہے، تجویز عقلی ہے، تجویز عقلی ہے، صلاحیت ہے یہاں پر واقعاً، وہ ہے نہیں تو الگ چیز ہے، فرض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹائم نہیں ہے لیکن ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ مفہوم بما ہو و مفہوم مع قطع نظر عن افراد ہی، جملے کو سمجھیں، مفہوم بما ہو و مفہوم مع قطع نظر عن افراد، اس کے اندر ہمیشہ یہ صلاحیت رہتی ہے کہ وہ کثیر پر صدق آ سکتا ہے، جزئی ہو یا کلی، صحیح ہے؟ ہاں، یہ جملہ میرا سنیں، مفہوم بما ہو مفہوم مع قطع نظر عن افراد، زید، آپ سے میں پوچھوں گا آپ یہ کہو گے جزئی ہے، کیونکہ فوراً آپ کے ذہن میں آ رہا ہے فرد خارج زید، میں کہہ رہا ہوں مع قطع نظر عن افراد، دنیا میں کتنے زید ہیں؟ تو یہ مفہوم ایز اے مفہوم، زید کا مفہوم ان 100 کے 100 پہ صدق آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اسی لیے گزشتہ علماء نے جزئی کی مثالوں کے اندر المشار الیہ کی قید لگائی ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ محمد کو آپ ذہن میں فوراً لے آؤ ختمی مرتبت کی ذات گرامی، اور اسی وقت آپ نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا کہ آگا وہ زید، وہ بھی وہ زید، وہ بھی زید، وہ بھی زید، آپ اپنی جگہ پہ بالکل صحیح تھے، میں اس طرف لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، میں نے آپ کا ذہن موڑ دیا، گمراہ کیا میں نے آپ کو، صحیح ہے، زید مفہوم ہے زید،
مفہوم زید کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دنیا میں جتنے بھی زید ہیں ان پر صدق آ جائے. صحیح ہے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر صلاحیت جو ہے وہ زید کے اندر ہے، اس وقت ہم زید مشار الیہ، وہ زید خارجی کی طرف ہم اصلا ناظر نہیں ہیں. صحیح ہے. یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں نا، مفہوم کو کلی اور جزئی کا نام دے رہے ہیں، اس کے اندر بہرحال ہمارا لحاظ ہے فرد خارجی کی طرف، اس کے افراد کی طرف. اسی لیے کلی کے اندر ہم یہ گنجائش چھوڑ رہے ہیں کہ مفہوم کلی کے اندر یہ صلاحیت ہے، وہ خارج میں ایک بندہ ہو یا ایک بھی نہ ہو، عقل یہ فرض کر سکتی ہے اور کرتی ہے. عقل اس بات کا امکان دیتی ہے کہ ہاں جناب دروازہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. یعنی اگر کسی بھی مفہوم کو قطع نظر دیکھیں تو جزئی نظر، مطلب کسی خاص بندے کو دوبارہ الٹا ہو گیا ہے. کسی مفہوم کو اگر بغیر کسی اس کے دیکھیں تو کلی، اچھا کلی، اور اگر خاص دیکھیں تو جزئی. میں وہی کہہ رہا ہوں. لیکن جب اس کے افراد کی طرف بنسبت دیکھیں گے، افراد مثلاً یہ کہ ہم نے کہا زید ھذا، اب جزئی کہیں گے اس مفہوم کو، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کے اندر، اس کے علاوہ کسی اور پر صدق آنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے. یہ عقل جو ہے نا لگاتی ہے حکم، اس کو کہتے ہیں تجویز العقل. یہاں پر عقل یہ تجویز کر رہی ہے کہ یہ مفہوم زید جو المشار الیہ، یہ فلاں شخص ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر صدق نہیں آ سکتا. ایسا اس کے اندر نہیں ہے. کس کے اندر نہیں ہے؟ مفہوم واجب الوجود کے اندر نہیں ہے. اور بھی گنجائش ہے انشاءاللہ اس کے اندر، ابھی چھوڑا نہیں ہے، اسی لیے تھوڑا سا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. صلی اللہ علی محمد.